السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حمزہ علی۔ ہارر سٹوریز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اور آج جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ کامران خان نے لاہور سے ہم سے شیئر کیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے 15 سال پہلے کا ہے۔ میرے چاچو جو ہے کام سے واپس اپنے گھر آ رہے تھے رات کو 10 بجے۔ وہ سردیوں کی راتیں تھی اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں میں 8-9 بجے ہی بالکل ہر طرف سناٹا ہو جاتا ہے، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کے ساتھ دور دور تک، چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ کوئی گاؤں وغیرہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چاچو کا گزر ایک سنسان گلی سے ہوا۔ وہ گلی تھوڑی بڑی تھی۔ وہ جیسے اس گلی کے اندر انٹر ہوئے، تھوڑا سا آگے جا کر ان کے چاچو کو محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے جو ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہیں کسی آہٹ کی آواز آئی، جیسے کسی بھاری قدموں کی آہٹ ہوتی ہے۔ تو ان کے چاچو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئے، پھر بھی انہوں نے اگنور کیا، اپنے راستے پر چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے گئے، پھر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، اور اس بار انہیں ایسا محسوس ہوا، مطلب اسے ایسی کوئی آہٹ آئی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اسی وقت انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت زیادہ ڈر بھی گئے، کیونکہ بہت لمبی گلی تھی۔ اگر کوئی بھاگ کے بھی جاتا تو بھی ان کے چاچو کی نظر میں جو ہے آ جاتا، ان کو دکھائی دیتا۔ تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے وہاں سے جو ہے دوڑ لگائی، وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے وہ نکلے، اور اس کے بعد جو ہے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچے۔ اور اس سے اگلے دن کسی اور کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، ان کے محلے میں کسی اور کے ساتھ بھی بالکل سیم یہی واقعہ پیش آیا۔ پھر انہیں اس چیز کا علم ہوا کہ اس گلی میں جو ہے کچھ معاملہ ایسا ہے جنات کا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد اس گلی سے گزرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تھا ایک شارٹ سا واقعہ، اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے شارٹ سے واقعے کی طرف۔ اور یہ شارٹ سا واقعہ سعد بھائی نے ملتان سے ہم سے شیئر کیا۔ سعد بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مجھے میرے دوست نے سنایا ہے، جو کہ گورکن تھا، جس کا نام ہے بلال۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ بلال بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو مجھے سوتے ہوئے دیر ہو گئی تھوڑی۔ میری چارپائی جو ہے وہ اس قبرستان سے باہر ہے، اور تھوڑا سا فاصلے پر ہے اس قبرستان سے، مین گیٹ پر جو ہے میری چارپائی ہے، تاکہ جو بھی رات کو آئے مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ کون آیا ہے۔ تو ایک دن رات کو میں سونے ہی والا تھا کہ ایک گاڑی آئی، میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت نکلی اور ایک شخص نکلا، اور اس شخص کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جو ہے بکری کا بچہ تھا۔ انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور اس عورت نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ ڈور کھولیں، ہمیں اندر جانا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی چلا کاٹنے آئی ہوگی یا ایسا ہی کچھ کرنے آئی ہوگی۔ میں نے ڈور کھولا، میں نے کہا کہ ٹھیک، اور اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے، جس وجہ سے میں نے اس سے کچھ زیادہ بات نہیں کی۔ تو میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا، وہ لوگ اندر چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد 5 یا 10 منٹ جو ہیں انہیں لگے وہاں پر۔ اور میں تھوڑا حیران ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی یہ آئے نہیں، لیکن انہوں نے تو مجھے کہا تھا ہم بس ابھی آ جائیں گے، ابھی 5 منٹ میں ہم آ جائیں گے، لیکن انہیں وہاں پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر انہیں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اندر۔ میں جیسے ہی اندر گیا، انہیں ڈھونڈا، جیسے یہ مجھے ملے تو میں نے دیکھا ان کے پاس جانے سے پہلے تھوڑا سا میں دور تھا ان سے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس شخص نے جو ہے چھوٹا بکری کا بچہ ایک پرانی قبر کے سامنے ذبح کیا، اس کا خون جو ہے اسی قبر کے ساتھ مٹی کھود کے اس کے اندر ڈال دیا، اور اس عورت نے
اس عورت کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، مجھے اس وقت تو نہیں معلوم ہوا، اتنی زیادہ رات تھی۔ اس نے وہ چیز بھی اپنے ہاتھوں سے اسی پرانی قبر کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈال دی، اور وہاں پر مٹی دی، اور وہ واپس اسی قبرستان سے باہر نکلنے لگے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کا جو ہے کسی کو بھی نہ بتائیے گا، اور انہوں نے مجھے اس چیز کے کچھ پیسے بھی دیے۔ اس لالچ کی وجہ سے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ جیسے ہی اس قبرستان سے باہر نکلے، جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے وہاں سے، میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح ایسی کیا بات ہے جو اس عورت نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے۔ اس نے مجھے 10,000 دیے تھے اس چھوٹے سے کام کے۔ تو میں جیسے ہی اسی قبر پر گیا، پرانی قبر پر، میں نے وہی جگہ کھودی۔ اس میں ایک تعویذ پڑا تھا، اور اس تعویذ کے اوپر 2 شکلیں بنی ہوئی تھی، ایک عورت کی تھی اور ایک مرد کی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا طلاق 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 3 بار۔ اور میں تو سمجھ گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو کسی کا گھر توڑنا چاہتی ہے، کسی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، ایسا ہی کچھ۔ تو مجھے اس وقت جو بھی ٹھیک لگا میں نے کیا۔ میں نے اسی تعویذ کو اٹھایا اور جا کر بہتی ہوئی نہر میں جو ہے پھینک دیا، اور اس خون کو بھی باہر نکالا۔ اس قبرستان سے بھی میں نے اس خون کو باہر نکالا اور اس جگہ پر مٹی دے دی۔ تو مجھے یہ تو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ کسی کے خاندان میں، یا شاید یہی جو ہیں ان کی فیملی کے ممبر ہوں، کوئی شاید جیلس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے یہ ان پر تعویذ کروانے آئی تھی، یا جس نے بھی انہیں یہ عمل بتایا یہ وہی عمل یہاں پر دہرانے آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اپنی مدد سے ان کی شاید کسی کی دعائیں ہوں ان کے ساتھ، کہ آج اگر میں نہ ہوتا، اگر مجھے اس چیز کا علم نہ ہوتا تو شاید ان کا گھر برباد ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں، میرے دماغ میں کچھ ایسا ڈالا کہ میں نے وہ سب کچھ جو ہے ختم کر دیا۔ اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوا کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے بھی لگائے، اور میں نے 5 منٹ میں ان کا یہ سارا کام تمام کر دیا۔ انہوں نے بکرا لیا، چھوٹا سا بکری کا بچہ، جو کہ 10 سے 15 ہزار کا بھی تھا، اور انہوں نے مجھے 10,000 بھی دیے تھے، اور انہوں نے اس کام کے اس کو بھی پیسے دیے ہوں گے جس نے انہیں یہ سارا عمل بتایا۔ اس چیز کا مجھے تھوڑا علم ہوا، تو میں نے خیر وہ سارا کچھ، وہ جو تعویذ تھا وہاں سے ہٹا دیا، وہ بہتے ہوئے پانی میں نے پھینک دیا۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو سعد بھائی نے ملتان سے ہم سے شیئر کیا، سعد بھائی کے دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جن کا نام ہے بلال۔ اور اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے جو یہ کام کرتے ہیں ایسے۔ آپ دیکھ لیں کہ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے، اور اس کی سزا، برے کام کی سزا جو ہے آپ کو ملتی ہے، وہ دنیا میں بھی مل سکتی ہے، اگر دنیا میں نہ بھی ملے آخرت میں تو ضرور ملتی ہے اس کی سزا۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، گھر سے جب بھی باہر نکلیں آیت الکرسی کا ورد کر لیں، حصار باندھ لیں، جو مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا علم جو ہے ان کو بھی دیں، ان کو بھی کہیں کہ یاد کر لیں ایسی دعائیں۔ یہ دعائیں جنات سے بھی نہیں، ہمیں بہت سے معاملات سے بھی ہمیں بچاتی ہیں۔ یہ تھے ایک چھوٹ سے 2 واقعات جو میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچائے۔ امید ہے آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ احتیاط کریں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا واقعہ بھی بیان کروں۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔